اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 7، حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ مخلص اہل تقوی میں سے تھے، مشائخ کے مقتدی اور فقر و غنا کے حامل تھے۔ مجاہدات و مشاہدات میں اپنی نظیر آپ ہی تھے اور آپ کا کلام لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتا تھا۔ طوالت عمر کی وجہ سے بہت سے مشائخ کے اقتداء فرمائی، انہی میں عثمان مکی بھی آپ کے مداحوں میں سے تھے۔ یوں تو آپ کا تذکرہ بہت سے کتب میں ہے، لیکن ہم حصول سعادت کے لیے مختصر سے حالات بیان کیے دیتے ہیں۔ آپ کو بہت سے صحابہ کرام کے علاوہ حضرت انس بن مالک کو حضرت ابو ہریرہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے۔ ارشادات: حشام بن عبد المالک نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعہ نجات حاصل ہو سکے۔ فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس کو جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے رضائے خداوندی کی طلب ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا سے اجتناب کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے اس کو روز محشر کھڑا کر کے ملائکہ یہ منادی کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ شے کو پسند کیا۔ فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں جس کا انجام غم و اندوہ نہ ہو، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی جس کا انجام حزن و ملال نہ ہو، اور دنیا کی حقیر سے حقیر شے بھی انسان کو اپنی جانب اس درجہ مائل کر لیتی ہے کہ جنت کی بڑی چیز بھی توجہ کا باعث نہیں بنتی۔ فرمایا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک تو وہ جو میرے لیے ہے اور دوسری وہ جو میرے لیے نہیں ہے۔ خواہ میں اس شے سے کتنا ہی دور نہ بھاگوں پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی، اور جو دوسروں کے لیے ہے خواہ میں اس کے حصول میں کتنی ہی سعی کیوں نہ کر لوں وہ مجھے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اگر میں دعا کرنے سے محروم ہو جاؤں تو اس کی عدم قبولیت سے مجھ پر شدید مشکلات آ پڑیں۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم ایسے دور کی پیداوار ہو جو فعل کو چھوڑ کر قول پر راضی ہو جاتے ہیں اور عمل کو ترک کر کے علم پر مسرور ہونے کا دور ہے، اس لیے تم بدترین لوگوں میں اور بہترین دور میں ہو۔ ایک شخص نے جب حال دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا حال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے، اور جو خدا تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز رہتا ہے۔ آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن قصاب کی دکان کی جانب سے جس کے پاس بہت عمدہ گوشت تھا گزر ہوا اور آپ کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھ گئی تو قصاب نے عرض کیا کہ بہت نفیس گوشت ہے، خرید لیجئے۔ فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا کہ قرض لے جائیے۔ فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو قرض کی مہلت پر تو راضی کر لوں۔ اس نے کہا کہ بس اس غم میں آپ سوکھ گئے اور ہڈیاں نکل آئیں۔ فرمایا کہ اس کے باوجود میں قبر کے کیڑوں کے لیے بہت کافی نہیں۔ ایک بزرگ حج کا قصد کر کے بغداد میں ابو حازم سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ چنانچہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے حقوق نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ حج کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہٰذا واپس جائیے اور والدہ کی خوشی کا خیال رکھیے۔ چنانچہ وہ حج کا قصد ترک کر کے واپس ہو گئے۔